نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، بر صغیر تقسیم ہوا، دو ٹکڑے بن گئے، ایک انڈیا ایک پاکستان۔ پھر تقسیم ہوئی 1971 میں تو 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک بنگلہ دیش، ایک پاکستان، ایک انڈیا۔ یہ تینوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں اور صدیوں اکٹھے رہے ہیں ہندوؤں کے۔ تو تینوں ممالک کے مسلمانوں پر ہندوؤں کے کچھ اثرات ہیں جو آج تک دکھتے ہیں، ان کی معیشت پر، ان کی معاشرت پر، ان کی طرز زندگی پر، ان کے طرز تکلم پر، ان کے رہن سہن پر، ان کی شادیوں پر، ان کی خوشیوں پر، ان کی غمی پر۔ آج ہم تینوں ممالک کا جائزہ لیتے ہیں۔ تینوں ممالک کے مسلمان کتنے پرسنٹیج، تینوں مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں، تینوں ممالک کی خصوصیات الگ الگ کیا ہے اور انحصار کیا کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کس کو فوقیت حاصل ہے اور کون آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم و محترم و مشرف اور پسندیدہ، سب سے اوپر، سب سے بڑھیا وہ جو متقی ہے، وہ تقوی والا ہے۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آخری خطبہ میں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں اللہ کے نزدیک وہی ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے۔ اور تقوی میں بھی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ہمارے ایشیا میں، عرب میں یہ غلط فہمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایشیا میں غلط فہمی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایشیا میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ ماتھے پہ محراب پڑ گیا کہتے متقی ہے، تسبیح زیادہ پڑھتا ہے کہتے متقی ہے، تہجد گزار ہے کہتے متقی ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے کہتے متقی ہے، لباس کوئی خاص بنا لے کہتے متقی ہے۔ حالانکہ حدیث یا قرآن کی روح سے یہ تعریفیں نہیں ہیں متقی کی۔ اور عربی میں کہتے کسے متقی کو؟ من اتقی من الشرک والمعاصی، متقی اسے کہتے جو گناہ اور شرک سے بچ جائے وہ متقی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کنسیپٹ الگ ہے۔ تو ہمارے 3 ممالک کے لوگ مسلمان ہیں۔ پرسنٹیج کتنی ہے؟ انڈیا میں 15 سے 18% مسلمان ہیں۔ یہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہا ہوں میں۔ ویسے مسلمانوں سے بہت سارے ممالک میں رابطہ ہوتا ہے، ملتے رہتے ہیں۔ اور یہاں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً عرض کر دوں، اس سے پہلے مودی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہمارے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، وہ فکر مند رہتے تھے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کہ کیا چکر ہے، کبھی سنی شیعہ، کبھی دیوبندی، کبھی بریلوی لڑائی، کبھی پیپل پارٹی، مسلم لیگ، فلاں پارٹی، یہ لڑائی، کبھی ثقافت پر لڑائی، کبھی زبان پر لڑائی، کبھی کہ تو سنتے رہتے تو دکھی ہوتے تھے۔ مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہم ملاقات ہوتی ہے کہیں باہر کسی بھی ملک میں انڈین مسلمانوں سے، اب وہ اپنے لیے فکر مند ہیں، اب ان کو ٹینشن ہے، اور مسلمان ہمارے انڈیا کے اکٹھے نہ ہوئے، اتحاد نہ ہوا، اتفاق نہ ہوا تو مودی وہاں پہنچائے گا جہاں تاریخ میں نام بھی نہ ہوگا۔ تو خیر، آج ہمارا موضوع مودی نہیں ہے، ہمارا موضوع ان تینوں ممالک کے مسلمان ہیں۔ جیسے عرض کیا، پرسنٹیج بتا دی، انڈیا میں 15 سے 18% اور بنگلہ دیش میں 90% مسلمان اور 97% پاکستان میں مسلمان، یہ تعداد ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا ان تینوں ممالک کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ مثالیں عرض کر دوں۔ ملیشیا میرا جانا ہوا پہلی دفعہ، تو ملیشیا جس طرح ہمارے پاکستان میں عبدالستار عیدھی ہے، اس طرح ملیشیا کے عیدھی، وہاں ہمارا پاکستان مسجد میں بیان ہوا، بیان کے بعد وہاں دعوت دی گئی اس صاحب کے گھر، ہمیں نہیں پتہ تھا، دعوت دی گئی، اس نے اپنے دفتر بٹھایا، دفتر کا جائزہ وہ وزٹ کروایا، تو اس نے ایک عجیب بات کی، اس ملیشین عیدھی نے، عبدالستار عیدھی جب پاکستان کا ہے، اس طرح ملیشیا کا عیدھی ہے، اب نام مجھے بھول گیا، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا۔ اس نے کہا میں عجیب بات بتاؤں، میں گورنمنٹ کے ساتھ چونکہ رابطے میں رہتا ہوں، اس بندے نے کہا، ملائی نے، ملیشین اوریجنل جو ہے ان کو وہاں ملائی کہتے ہیں، ان کی ملائی کی اپنی زبان ہے، باہر کے لوگ بھی ہیں، انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں اور چائنا کے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ملیشیا کی سب سے زیادہ بڑی ملیں یہ چائنیز کی ہیں، سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ چائنیز نے کی ہیں، بڑے بڑے ایئرپورٹ، سڑکیں، روڈ یہ چائنیز نے بنائی ہیں، تو زیادہ چائنیز کا اثر رسوخ ہے۔ تو شاید ملیشیا جب مہاتیر آیا تھا، مہاتیر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ ایئرپورٹ بنا لو، 15 سال اس کی منافع اور اس کی آمدنی حاصل کرو، یہ روڈ بنا لو، 20 سال آمدنی حاصل کرو۔
اپنے ملک کا فائدہ کیا، اپنی عوام کا فائدہ کیا، آج ملیشیا کہاں پہنچا ہے۔ اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں المیہ یہ ہے، کہتے ہیں ادھار دے دو، قرضہ دے دو، یا ہم روڈ بنا رہے ہیں۔ اب وہ قرض جب لوٹانے کا وقت تھا تو کہتے ہیں اور قرض دے دو، ہم نے اس قرض کو دینے ہیں۔ جب اس کا سود دینا تو کہتے ہیں اور قرض دے دو، اس کا سود ادا کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، اور وہاں یہ فائدہ ہوا مہاتیر کے آنے کے بعد، ہر گورنمنٹ نے یہی کیا۔ تو آئیے، تو اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا چونکہ لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ملیشیا میں، بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں۔ اس نے کہا بنگلہ دیش کے 100 بلاتے ہیں مزدور، 95 صحیح نکلتے ہیں، 5% اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مثلا بدیانت ہے، خیانت کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں وغیرہ، 5%۔ انڈیا سے 100 بلاتے ہیں تو 70 سے 75% صحیح نکلتے ہیں، یہ 30% یا 25% اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں یا بدیانتی کے خلاف۔ کہنے پاکستان سے ہم 100 بلاتے ہیں تو 95% ایبسولوٹلی رانگ، غلط نکلتے ہیں، 5% صحیح نکلتے ہیں۔ لیکن اس نے ایک زبردست بات کی، اس نے کہا یہ جو 5 نکلتے ہیں نا، یہ 5 ایسے ہیرے ہوتے ہیں جو سب پر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ کمال کی بات کی، یہ ملیشیا میں۔ اسی طرح افریقہ میں جانا ہوا، یاد رکھیے گا افریقہ کی معیشت پاکستان نہیں، پاکستان کا وہاں میمن پہنچا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا ہے، 1 سے 2%۔ جو زیادہ پہنچا ہوا ہے تاجر مالدار طبقہ، وہ گجراتی ہمارے مسلمان ہیں، یعنی انڈیا کے مسلمان جو گجراتی ہیں ہمارے مسلمان، وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں بات کے دھنی ہیں، بات کے پکے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو جس بات پر وہ کھڑے ہو جائیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کا انداز یہ کہ وہاں کی معیشت ان کی مٹھی میں ہے، وہاں کے بازار ان کی مٹھی میں ہیں، وہاں کی بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی مٹھی میں ہیں۔ جو دیکھیں پاکستان میں ایک ڈیم پر جھگڑا ہو رہا ہے، بنے گا یا نہیں بنے گا، بنے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا، قرضہ کہاں سے ملے گا، اور انڈیا انہی دریاؤں پر 100 ڈیم بنا چکا ہے۔ تو یہ بھاری معیشت لگتی ہے، بھاری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بھاری پیسہ لگتا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو زر مبادلہ وہاں سے آ رہا ہے، مثلا افریقہ کی پوری معیشت پر کنٹرول ہے ان کا، تو اس سے آ رہا ہے۔ اب آئیے، دبئی میں پہلی دفعہ جانا ہوا، تو مجھے پہلی دفعہ جب گیا میں دبئی، تو ساتھی لے گئے، کہنے گئے ہمارے ایک جگہ پہ بات تھی، بیان تھا، تو وہ دفتر ٹائپ کا تھا، ساتھی اکٹھے کیے ہوئے تھے انہوں نے، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم جس طرح کراچی کسی ہوئی ہے سمندر کا کنارہ، اسی طرح دبئی کا ایک کنارہ ہے، تو جس کو ڈیرہ دبئی بھی کہتے ہیں، اور 2-3 اور مقامات ہیں، میں کھانا وہیں کھانے چلتے ہیں۔ تو صفدر میزبان ہم ان کے تابع تھے، تو گاڑی پہ چلتے چلتے انہوں نے راستے میں ایک بلڈنگ ہے، کہنے لگا یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں، مجھے کیا پتا۔ کہنے لگا پاکستان کا ASI، کراچی میں ASI چھوٹے درجے کا افسر ہوتا ہے، بڑے ممالک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ASI کا حیثیت ایسے ہے جیسے چوکیدار، یہ اس کی فیکٹری ہے، اس کی جائیداد جو ASI ہے کراچی میں، وہ یہ حال ہے۔ اور یہاں میں یاد کرتا چلوں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے موجودہ حکومت $1 ارب یا $2 ارب لینے گئی دبئی سے قرضے کے طور پر، لیکن جو لینے گئے نا بحیثیت حکمران، ان کے اپنے $12 ارب سے زیادہ وہاں دبئی میں موجود ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، یا کمیاں کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح وہاں ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے جتنے دیکھے، جیسے ہمارے پاکستان میں یہ لکی ون ہے، یا امتیاز سپر اسٹور ہے، یا بچہ پارٹی اسٹور ہے، یا ہائپر ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے جو اسٹور ہیں، اس ٹائپ کے دبئی اور اس سے آگے خلیجی ملک جتنے ہیں وہ انڈین چھا چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، انڈیا کا مودی انڈیا کے بندوں کے لیے وہاں بات کرتا ہے، ان کو سہولیات دو، ان کو ایسے کھپاؤ، اتنے بندے کھپاؤ، اتنے بندے لے آؤ۔ اگرچہ پاکستانی بھی بہت ہیں، دبئی میں بھی ہیں، ابوظہبی میں ہیں، اور اسی طرح سعودیہ کی بات بتاؤں تو سعودیہ میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے پاکستان کے جو پہلے آتے تھے وہ کسی حد تک سلجھے ہوتے تھے، اب جو آ رہے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو یہ تو باہر کی بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے ہم واپس آتے ہیں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف۔ آبادی کا میں نے عرض کر دیا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی مسلمان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ نے معاف تو کرنا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے
کہ جس نے کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ فهو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، پہلے یا بعد میں، سزا کے بغیر یا سزا بھگت کر، بغیر حساب کتاب یا حساب کتاب کر کے، لیکن جنت میں جائے گا مسلمان، نبی کا امتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا 140 صفحے ہوں گی، 120 صفحے اور 80 صفحے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ مسلمان ہے جنت تو جائے گا، سزا بھگت کر یا ابتدا میں جائے گا، اور صاحب اعمال بھی ہوتا ہے مسلمان کسی حد تک، چاہے کچھ بھی ہو جائے کہیں نہ کہیں عمل کر لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی فرمان پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے۔ ہمارا مسجد نبوی سے ہم نکل رہے تھے کچھ سفر پہلے میرا، تو کوبا کی طرف جو گیٹ نکلتا ہے 27 نمبر ہے یا 28 نمبر ہے، یہ جو نمبر ہے مجھے اب بھول گیا، وہاں سے نکل رہے تھے، ایک عربی چوغے اور عربی لباس میں پاکستانی، اس نے ہمیں ویلکم کر لیا، اس نے پہچان لیا، ہم نے نہیں پہچانا۔ ہم تقریباً 10 بندے تھے، 10 ساتھی تھے، 10 دوست تھے، تو وہ لے گیا، اس نے کہا میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، اور چلو البیک پر لے گیا۔ البیک پر آپ کو معلوم ہے جیسے KFC میکڈونلڈ اس ٹائپ کا سعودی عرب کا البیک ہے، بلکہ KFC میکڈونلڈ سے زیادہ رش البیک پر ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کوئی ڈیل کرنا چاہیں، البیک پر لینا چاہیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو خیر وہاں اس نے خدمت کی ہماری، اور یہ خدمت 2 دن رہی۔ 2 دن کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو اس نے ایک کو جائے نماز دی، ایک رومال دیا، 1 کلو یا 2 کلو کھجور دی، اجوا ٹاپ کی، اور اسی طرح مزید تحفے دے، ہر ایک کو دیے۔ آخر میں کہنے لگا تم جانتے ہو میں نے یہ کرام کیوں کیا؟ اچھا، اس میں 2 دنوں میں 2 بندے ہمارے بیمار ہوئے، ان کا علاج بھی کروایا۔ یاد رکھیے گا علاج وہاں چونکہ ریال لگتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے پاکستان کے اعتبار سے۔ اچھا یہ بھی ہے پاکستان میں آپ 1 گولی لینا چاہیں ٹیبلٹ تو مل جاتی ہے، 2 لینا چاہیں مل جاتی ہیں، 3 لینا چاہیں مل جاتی ہیں، 5 لینا چاہیں مل جاتی ہیں، 10 لینا چاہیں مل جاتی ہیں، لیکن وہاں پتہ لینا پڑتا ہے۔ وہاں میڈیکل اسٹور پر ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، وہ پتہ پورا پیکٹ دے گا گولیوں کا، 1 گولی نہیں لے گی، 1 گولی نہیں ملے گی۔ تو اب اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں میرا جانا ہوا، تو پہلی دفعہ اس ملک میں جانا تھا میرے سر میں درد ہوا، تو میں وہاں ایک میڈیکل اسٹور پہ چلا گیا، یہ میرے ساتھ پیش آیا واقعہ۔ میڈیکل اسٹور پر چلا گیا، میں نے اس کو پلیز 1 ٹیبلٹ، اینڈ آئی وانٹ ٹو 1 ٹیبلٹ، میں صرف اتنا کہا۔ اب وہ صدر میں واقف بھی نہیں تھا اس میڈیکل اسٹور کا، ان کے اصولوں کا واقف نہیں تھا۔ جس طرح پاکستان سمجھا تھا کہ 1 گولی ہمیں چاہیے تو 1 گولی مل جاتی ہے، تو اس نے کہا سوری اٹس امپاسبل، یعنی یہ آپ کو 1 گولی نہیں مل سکتی۔ میرے پیچھے کھڑا تھا وہ وہیں کا مقامی، اس نے پہچان لیا کہ یہ بندہ باہر کا ہے، پتہ نہیں اس نے پہچانا ہوگا یا نہیں، یہ کہ انڈیا کا ہے یا بنگلہ دیش یا پاکستانی، چونکہ ہم لباس میں ایک جیسے لگتے ہیں تینوں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ لباس ایک ہے ہمارے تینوں ممالک کا۔ تو شاید اس نے اس کو پیچھے سے کھڑے ہو کر اشارہ کر دیا، اس نے سارا پتہ اٹھا کے پورا پیکٹ اٹھا کے مجھے دے دیا، اور چپ کر کے کہ اس پیچھے والے نے کہا، میرے کندھے تھپکایا، اس کا یو کین گو، یعنی دیکھنے نہ دیا کہ بندہ کون ہے۔ ایسے بندے اللہ کے بھی مل جاتے ہیں جو صدیوں یاد رہتے ہیں، یعنی زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ ایسی نیکی کرنی چاہیے ہم سب کو، موت تک یہ بندہ نہیں بھولے گا مجھے، موت تک دعا میں یاد رہے گا۔ تو واپس آتے ہیں ہم اس کی طرف، ہم جو وہ کر رہے تھے، 3 ممالک، تینوں ممالک کے مسلمان جیسے عرض کیا 15 سے 18% مسلمان ہیں۔ اعداد و شمار انڈین گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں 20 کروڑ ہیں، 20 کروڑ سے 22 کروڑ ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم 50% ہیں، یعنی 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی، تو وہ کہتے ہیں 50% ہے، مسلمان کہتے ہیں۔ انڈین حکومت اعداد و شمار کہتی ہے 15% ہے۔ اب اس کو 20 کروڑ سے 22 کروڑ کے درمیان رکھتی ہے انڈین حکومت۔ بنگلہ دیش میں آ جائیں، ان کی آبادی ہے تقریباً 20 کروڑ، وہاں 90% مسلمان ہیں، 90% مسلمان۔ اور پاکستان میں آ جائیں، 23 کروڑ سے 25 کروڑ آبادی ہے، 97% مسلمان ہیں، 97%، یہ پاکستان کی آبادی۔ اب چلتے ہیں ان کی کوالٹی پر، ان کی خصوصیات پر۔ یاد رکھیے گا ان کا دار و مدار، مثلا بنگلہ دیش میں چلے جائیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، ڈاکٹر یونس کا کمال دیکھیے، اس نے مردوں کو عورتوں کو لگا دیا۔ وہ جو تھوڑے سے قرضے کے ساتھ شروع کیا تھا، جیسے ہمارا وہ ہے اخوت تنظیم پاکستان میں بغیر سود کے قرضے دیتی ہے، اخوت کا جو چیئرمین ہے ڈاکٹر ثاقب، اس کا میں نے انٹرویو کیا، اس نے کہا پہلی دفعہ اخوت اتنا بڑا ادارہ بن گیا، اتنی بڑی NGOs بن گئی، اتنے لاکھوں لوگوں کو قرض دے رہے، لاکھوں لوگوں کو پڑھا رہے، لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے رہے، یہ ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔
ڈاکٹر ثاقب صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، ایک عورت آ گئی نقاب میں، برقعے میں، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں بیوہ ہوں، مجھے اس وقت 10,000 چاہیے، میں 2 مہینے کے اندر آپ کو دے دوں گی، مجھے سلائی مشین چاہیے اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو دے دوں گی۔ کہ میرے دل میں آ گیا، میرے دماغ میں لگ گئی یہ بات کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے دے دیا۔ جیسے بخاری میں روایت ہے، اللہ تو اللہ ہے، جب بھی چاہے دل میں ڈال دے۔ اور بخاری میں روایت ہے ایک شخص قرضہ لینے گیا تو اس نے کہا بھی ضامن دو، ہم ضامن کے بغیر نہیں دیتے، اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں ضامن ماں سوائے اللہ کے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھی لے جاؤ، اب لے کے چلا گیا۔ واپسی کب دو گے؟ یکم کو، مثال دے رہا ہوں، بخاری میں یکم نہیں ہے، یکم دوں گا۔ اب یہ دریا کہ اس پر رہتا تھا، جس نے قرض لینا وہ اس پر رہتا تھا، قرض لینے والا اس پر آ کر بیٹھ گیا کہ آج قرضہ دینے آئے گا وہ، ادھر وہ بیٹھا تو کشتی نہیں ملی، کشتی نہ ملی تو ایک لکڑی آئی، لکڑی میں اس نے پیسے ڈالے، بخاری کی روایت ہے، پیسے ڈالے، لکڑی کو بند کیا اور روانہ کر دیا، اللہ آپ کو ضامن بنایا تھا قرضے کے لیے، آپ ہی پہنچا دیجئے۔ ادھر یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ شام تک انتظار کر رہا تھا، دیکھا شام کو لکڑی آ رہی ہے دریا میں تیرتی ہوئی، تو اس نے کہا لکڑی کام آ جائے گی، میں اس کو جلاؤں گا، گھر میں کھانا بناؤں گا، روٹی بناؤں گا اور ناشتہ بناؤں گا یا سالن بناؤں گا، آگ لگاؤں گا وغیرہ وغیرہ، لکڑی لے جاتا ہوں۔ ابھی لکڑی دریا میں آ رہی ہے، گھر میں جا کر لکڑی کو توڑا کہ صاف دیر توڑنا پڑتا ہے جلانے کے لیے، اتنے ہی پیسے تھے جتنے اللہ کو ضامن بنا کے اس نے دیا تھا، اور اس نے بھی یہی کہا اے اللہ میرے پاس وہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، اے اللہ اسی لکڑی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اس تک پہنچا دے جس کا میں نے قرض دینا ہے۔ یہ روایت ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ثاقب صاحب کہتے ہیں وہ بڑھیا آ گئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے قرضہ 10,000 چاہیے، میں مشین لیتی ہوں، سلائی مشین، بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، میں کوئی بدکار بری عورت نہیں ہوں، میں ایک غلط عورت نہیں ہوں، مجھے صدقہ بھی نہیں چاہیے، مجھے زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے، اللہ نے دل میں ڈال دیا، میں نے دے دیا۔ ٹھیک 2 مہینے سے پہلے وہ آ گئی دینے، کہ میرا دل بڑا ہو گیا، میں نے اگلی دفعہ خود ہی طے کر لیا 10 بندوں کو قرضہ دوں گا، 10 بندوں کو قرضہ دے 2 مہینے کے لیے۔ وہ ٹھیک 2 مہینے سے پہلے انہوں نے 10 دے دیا۔ کہنے لگا اب میرے دل میں بات آئی، میں نے ایک دوست سے بات کی، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، آؤ ہم مل کر اس طرح لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی اچھائی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ چلتے چلتے جو ایک عورت سے کہانی شروع ہوئی تھی، آج لاکھوں لوگوں کو اربوں روپے قرضہ ملتا ہے اور بغیر سود کے، اور اسی طرح کئی ادارے، کئی کالج، کئی یونیورسٹیاں اور کئی سندیں بنا چکے ہیں ڈاکٹر ثاقب صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو بات بنگلہ دیش کی کر رہا تھا، بنگلہ دیشی عوام کو ڈاکٹر یونس نے بینک بنا کر لگا دیا ہے، اور ہمارے یہاں المیہ دیکھیے پاکستان میں 400 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ وہ دیا جاتا ہے، 400 ارب رکھا جاتا ہے ان کو پیسے دینے کے لیے، 5,000 3,000 2,000 عورتوں کو لائن میں لگا کر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں اگر یہ فیکٹریاں بنا لیں، کالج بنا لیں یا کالج ٹیکنیکل بنا لیں جہاں یہ فن سکھائیں، فیکٹری لگا کر ان کو وہ نوکریاں دے دیں تو یہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے۔ اس لیے قول ہے ملیشین قوم کا، وہ کہتے ہیں مچھلی نہ دو کسی کو کھانے کے لیے، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو یا مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دو، وہ فن سیکھ جائے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، آیا بندہ مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا پیالہ ہے وغیرہ وغیرہ، لاؤ۔ آپ نے بیچا، فرمایا جاؤ اس کا گھر میں کھانا کھاؤ وغیرہ کرو، اور یہ بازار میں کلہاڑی یا کلہاڑا خریدو اور اس سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرو۔ میرے نبی نے کھڑا کر دیا اس کو اور سکھا دیا، اس کو تربیت کر دی۔ تو اس سے ڈاکٹر یونس نے کیا ہے۔ تو یہ جو انڈین قوم ہے اس کا دار و مدار زیادہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کی خصوصیات یہ ہے، یہ صابر ہے، اللہ کے اس امر پر عمل کرتی ہے ہم سے زیادہ، انڈین سے زیادہ۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، اور صابرین کا بغیر حساب کتاب ہوگا۔ ہم تینوں ممالک میں صبر میں سب سے زیادہ انڈین قوم ہے۔ اب آئیے ہم تینوں ممالک میں محنت میں زیادہ، چونکہ اللہ کا فرمان ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ما سوائے اس کے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے انڈیا کے مسلمان محنت میں زیادہ ہیں، اس لیے پوری دنیا میں آپ خلیجی ممالک میں چلے جائیں، سب بڑے بڑے اسٹور انڈین کے ہیں، سب بڑی بڑی ڈیوٹی پر انڈین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے عہدے، چھوٹیاں مزدوریاں یہ ہمارے پاکستانیوں کی ہیں، ورنہ یہ چھا چکے ہیں۔ تو انڈین مسلمانوں کی خصوصیت کیا ہے؟ محنتی ہیں اور صابر ہیں۔ یہ دو کل صابر کیوں ہیں؟ چونکہ بھاری ہیں وہاں ہندو، اور ہندو RSS کے ہیں، وہ ظالم ہیں،
وہ ظلم کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ صابر بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، اور صبر بھی کر رہے ہیں، ساتھ محنت بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی کوالٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہاں یہ 7 زبانیں بولتے ہیں مسلمان، صرف اردو نہیں بولتے انڈیا میں مسلمان، 7 زبانیں بولتے ہیں، 7 مختلف زبانیں، وہ کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے بنگلہ دیش کی طرف۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مسلمان کوئی نہ کوئی بھلائی پر عمل کرتا ہے، کسی نہ کسی فرمان نبی پر عمل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات رک گئی تھی، وہ مدینہ منورہ میں 2 دن جو لاکھوں روپے لگا دیے مسلمان، تو اس نے کہا اب آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کیا؟ ہم نے کہا بتائیے آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا 22 سال پہلے، آج سے 4 سال 5 سال پہلے سفر تھا میرا، کئی سفر ہو گئے اس کے بعد، تو کہنے لگا 22 سال پہلے، 4-5 سفر یہ ہو گئے، اس سے پہلے ایک سفر تھا، تو 5 سال تو یہ ہو گئے، 22 سال پہلے کہنے لگا میں کراچی میں گلستان جوہر بھٹائی آباد میں کھڑا تھا، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس ایک بزرگ نے، ہمارے ساتھ بزرگ تھا، ایک سفید ریش تھا اور بیچارہ کبڑا ہو کر چلتا تھا، لیکن نیک آدمی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ کہنے کہ اس بندے نے، میں گلی میں کھڑا تھا، مایوس تھا، کچھ نہیں تھا ہمارے گھر میں، اس نے 1 کلو مولی خرید کر دی تھی، وہ احسان اس کا یاد ہے، اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس وجہ سے تحفے دیے ہیں، اس نیکی کی وجہ سے۔ دیکھو مسلمان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی سے، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے خطبات میں ہے یا ان کے ملفوظات میں ہے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ نے، ایک شخص فوت ہو گیا، اللہ نے اس سے پوچھا، کسی نے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بکا، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو کہنے اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی تو نے تو کوئی نیکی نہیں کی، تو نیک نہیں تھا، کوئی پرہیزگار نہیں تھا، عبادت گزار نہیں تھا، فرما بردار نہیں تھا، تجھے کیسے جنت مل گئی، معافی مل گئی؟ تو کہنے گا ہاں اللہ نے کھڑے کیا، میرے بندے تیری اور کوئی نیکی نہیں، لیکن تو فلاں دن قبرستان سے گزر رہا تھا، لوگوں کا رش دیکھا، قبر پر تو چلا گیا تھا، اور مسلمان کی قبر پر جو لوگ مٹی ڈال رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈال دی تھی مسلمان کی قبر پر، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے، اسی کے بدلے میں جنت دی ہے۔ مسلمان کی تو کوئی خصوصیت ضائع نہیں جاتی، کوئی محنت ضائع نہیں جاتی، کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، یہاں تک کہ نبی ایک فرمایا کہ مسلمان راستے سے گزر رہا تھا، ٹہنی کاٹ لی، اس لیے سے کہ کسی کو لگ نہ جائے، کانٹا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ بھائی مسلمان کے کیا کہنے، کتے کو پانی پلانے پر زندگی بھر کی بدکاری معاف کر دی، اللہ نے جنت دے دی، تو مسلمان کے کیا کہنے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان کے اندر کوالٹی ہیں، انڈین کے مسلمان محنتی ہیں اور صابر ہیں، بنگلہ دیش میں کے مسلمان سلجھو ہیں، نرم مزاج ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ان رفق لا یکون فی شیء الا زانۃ، کہ رفق یعنی نرمی، کہ جس چیز کے اندر ہو اس کو زینت والی بنا دیتے، خوبصورت، جس سے نکال دی جائے اس کو بدصورت بنا دیتے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائی ہو اور صلح کرا دیا کرو آپس میں بھائیوں کے درمیان۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں، نماز روزہ صدقہ وغیرہ سے بڑا اجر لوگوں کے درمیان مصالحت کرا دینا، صلح کرا دینا، لوگوں کے درمیان محبت کروا دینا، لڑائی ختم کروا دینا، یہ بڑا اجر ہے، یہ بڑا اجر ہے۔ اور لیکن یہاں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا جاؤں، میرے بھائی میری بہنیں جو عالم ہیں، جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے پڑھا، جو انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، حماد رحمۃ اللہ علیہ، بیٹے کا نام شاید حماد ہے، تو خیر ان کو وصیت کی تھی، وہ وصیت چھپی ہوئی ہے، اب پڑھیے گا، میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ علماء کو لوگوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے، لوگوں کے لڑائی کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ میں ابھی دارالعلوم میں داخلہ لیا تھا اس وقت، تو میں نے کہا نبی کیسے فرما رہے، صلح کرایا کرو، امام صاحب فرما رہے لوگوں کے، علماء کو، اہل علم کو لوگوں کے درمیان لڑائی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو غلط کر رہے ہیں امام صاحب، یہ تو غلطی ہے، یہ تو حدیث کی سراسر خلاف ورزی ہے، نافرمانی ہے۔ میرے دل میں آیا، اب سنیے آگے، بڑوں کی جو بات ہوتی ہے نا، اس کو آپ انکار کریں گے نا، چاہے جس طرح بھی، اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کا کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ سنیے، دارالعلوم کراچی سے میں قید آباد
گیا وہاں دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے. حضور کا فرمان صلح کرو، بڑا اجر ہے نماز روزہ صدقہ سے، اور امام صاحب فرما رہے ہیں اہل علم کو لڑائی میں نہیں جانا چاہیے. تو میں نے کہا امام صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ بد کو غلط بات ہے، حدیث کی نفی ہے. اب میں اولیاء کا طالب علم، امام صاحب رحمۃ اللہ جیسے آج بھی لوگ بات بولے بھالے نادان امام صاحب رحمۃ اللہ پر غلط باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھائی کچھ نادان ہیں، یہ بولے بھالے ہیں، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے، اللہ ان کو سزا دیتا ہے. جب بھی کسی بڑے کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، ایک ساتھی تھے انتہائی ذہین، انتہائی قابل، فیصل آباد کے تھے. میرے سامنے عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی، ہم چائے پینے جاتے تھے، اس کے بعد گھومنے جاتے تھے. دارالعلوم کراچی کا بڑا گراؤنڈ ہے. تو اس نے کہا یار شیخ الاسلام صاحب پر انگلی اٹھائی. شیخ الاسلام صاحب کیسا بندہ ہے یار، یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاؤں رکھنے چاہیے سیدھے. شیخ الاسلام میرے استاد محترم منتقی عثمانی صاحب پر طنز کر رہا ہے غیر موجودگی میں. کتاب میں لکھتا ہے پاؤں رکھنے چاہیے نماز میں سیدھے، اپنے پاؤں ان کے سیدھے نہیں ہوتے، یہ طنز کر دیا. میرا عزیزو انتہائی لائق، انتہائی قابل ترین آدمی، میں چھوٹے درجے میں تھا، وہ بڑے درجے میں تھا، دورہ میں تھا. 2 دن کے بعد اخراج ہوا، کوئی ایسی بات پیش آ گئی، میں سمجھتا ہوں یہ وہ سزا ملی ہے جو کسی بڑے پر تنقید یا بڑے پر تیر چلانا یا بڑے کا نقص نکالنا یا بڑے کا عیب بیان کرنا، اس کی سزا ملتی ہے. تو آئیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ کا فرمان ہے علماء کو، اہل علم کو لڑائی میں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا حدیث کی نفی ہے. اب یہ 2 بھائی لڑ رہے تھے قید آباد میں. میں نے کہا حضور کا فرمان ہے صلح کرو. میں درمیان میں آ گیا. دونوں لڑ رہے تھے، ٹھیک ٹھاک مارا ماری کر رہے تھے. میں درمیان میں آ گیا تو ایک بھائی دوسرے کو زور سے مکہ لگا رہا تھا. درمیان میں تھا، وہ مکہ مجھے لگا کان میں. یوں سمجھو سب بے ہوش ہو گیا. میں بے ہوش ہو کے، خیر ہوش تو آ گیا، تو 2 دن کان بند رہا. 3 دن کے بعد کان سے پانی آنا شروع ہو گیا، اور میں نے چیک کروایا تو پتہ چلا کان کا پردہ پھٹ چکا ہے.